تعویذ ہے نا، تعویذ ہے، یہ انڈیا پاکستان میں عام ہے۔ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید ہے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت اس میں نہیں ہوتی عام طور سے۔ ہم نے کھول کے دیکھا ہے، قرآن کی آیت نہیں نکلی، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر قرآن کی بھی آیت ہے تو کیا قرآن کی آیت لٹکانے سے فائدہ ہے یا قرآن کی آیت پڑھنے سے فائدہ ہے؟ دعائیں لٹکانے سے فائدہ ہے یا دعائیں پڑھنے سے فائدہ ہے؟ بولیے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ قرآن لٹکانے سے فائدہ ہے تو قرآن کو اللہ نے شفا کہا، تو اس کو اگر لٹکانے سے فائدہ ہے تو اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے نا، تو شہد کو لٹکا لیا جائے تو فائدہ ہوگا یا شہد کو کھائیں گے تو فائدہ ہوگا؟ زمزم پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا، زمزم پانی کو لٹکائیں گے تو شفا ہوگا یا یہ کہ پیئیں گے تو شفا ہوگا؟ اسی طریقے سے قرآن پڑھیں گے تو شفا ہوگا، قرآن دعائیں پڑھیں گے تو شفا ہوگا، لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کے پاس جاتے تو دعا کرتے، اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مریض کے لیے دعا کرتے تھے، اس کو تعویذ نہیں دیتے تھے کہ لٹکا لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، جو کلپ پھیلائی جا رہی ہے تعویذ کے تعلق سے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اصل میں وہ تعویذیں لٹکانا شرک ہے جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہوں، اور یہ حدیث سے ثابت ہیں، اور دوسری احادیث میں واضح طور سے لکھا گیا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح دوسری کتب احادیث اور تفاسیر کی کتابوں میں بھی یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بچوں کو دعائیں تعلیم دیتے تھے اور چھوٹے بچوں کو دعائیں لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے تھے، جس سے یہ صاف پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیتیں ہوں یا حدیث میں مذکور دعائیں ہوں، ان کو لکھ کر لٹکانا یہ ہرگز شرک نہیں، بلکہ شرک وہ ہے جہاں شرکیہ الفاظ اور کفریہ الفاظ ہو، ایسے تعویذوں کو لٹکانا یہ کفر اور شرک ہوگا۔ رہی بات شہد کے تعلق سے، مثال دے کے یہ کہنا کہ شہد پینے کی چیز ہے، اس کو کوئی لٹکاتا نہیں، دودھ پینے کی چیز ہے، اس کو کوئی لٹکاتا نہیں، اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کی چیز ہے، اس کو لٹکانے سے شفا نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں شفا ہے، اور قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور دوسری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق کو اللہ کے کلام سے موازنہ دینا یہ سراسر جہالت ہے۔ جب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ آپ خالی پانی پر پھونک دے تو جرمز جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھ کر پانی پہ پھونک دے تو اس میں شفا ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں لکھ کر اگر کوئی پی لیتا ہے پانی، اس میں بھی شفا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم پڑھے تو بھی شفا ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر تعویذ لٹکائے تو اس میں بھی شفا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کو سنے تو بھی شفا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو کسی اور چیز سے موازنہ کرنا یہ جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شریر لوگوں سے ہم تماموں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز. Expose, the name of reality.